السلام علیکم ناظرین قوم بنی اسرائیل تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جن کی طرف اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جو ہر دور میں اس قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ایک لمبے عرصے تک بنی اسرائیل کو دوسری اقوام پر سبقت عطا فرمائی اور دنیاوی عروج عطا فرمایا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا گیا تھا اور مقدس سرزمین بھی عطا کی گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی یہ قوم اللہ رب العزت کی نافرمان ثابت ہوئی۔ یہودیوں نے اپنی طرف بھیجے گئے بے شمار نبیوں کو قتل کیا، اللہ رب العزت کے حکم کی پامالی کی اور ہر دور میں شرک میں مبتلا ہوئے۔ ناظرین، یہ مجرم قوم جب عذاب میں مبتلا ہوتی تو اپنے پیغمبروں پر ایمان لا کر ان کی پیروی شروع کر دیتے، مگر جیسے ہی ان پر سے عذاب ہٹا دیا جاتا وہ دوبارہ حق کے منکر بن جاتے اور اپنے وعدے سے پھر جایا کرتے تھے۔ ناظرین، قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے متعلق بہت سارے واقعات کا ذکر ہے، جن میں ایک قابل ذکر واقعہ سامری جادوگر کا واقعہ ہے، جس نے بنی اسرائیل کو بہکا کر انہیں ایک بچڑے کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ ناظرین، روایتوں کے مطابق سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری جس سال پیدا ہوا تھا اس سال فرعون نے تمام اسرائیلی بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ جب سامری کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون کے سپاہی اس کے بچے کو قتل کر دیں گے تو اس نے اپنے بچے کو دور جنگل کے ایک غار میں رکھ دیا اور اوپر پتھر سے بند کر دیا۔ ناظرین، ادھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل امین کو اس بچے کی حفاظت اور غذا دینے کے کام پر مامور فرما دیا، لہذا جبرائیل علیہ السلام اس غار میں آتے اور اپنی انگلی اس بچے کو چٹا دیتے، جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ اس طرح حضرت جبرائیل امین نے اللہ رب العزت کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا اور اسی غار میں وہ پل کر بڑا ہو گیا۔ اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ ایک طرف موسیٰ سامری کو جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا تو دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر اللہ رب العزت کی قدرت یہ ہوئی کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے رسول ہوئے اور جبرائیل امین علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر بن گیا۔ ناظرین، دراصل جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ وہاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا کہ انہیں مقدس کتاب توریت عطا کی جائے گی، جو بنی اسرائیل اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ وہ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر قیام کریں، اس کے بعد انہیں تورات دی جائے گی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی کے سپرد کر کے انہیں یہ کام سونپا کہ جب تک آپ کوہ طور سے واپس نہ لوٹیں گے وہ اس قوم کے مسائل کو دیکھیں گے اور ان کا انتظام سنبھالیں گے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، جہاں آپ پورے 1 ماہ روزے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ادھر شیطان مردود کو بنی اسرائیل کو بہکانے کا ایک سنہرا موقع مل گیا، لہذا سامری نے بنی اسرائیل کو بھٹکانے کا ارادہ کیا۔ موسیٰ سامری بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے ساتھ آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے واپس آنے میں تاخیر ہوئی اور 30 دن سے بھی زیادہ ہو گئے تو سامری نے بنی اسرائیل میں یہ افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ اپنے سونے چاندی کے زیورات میرے پاس رکھ دو تاکہ آگے سفر میں یہ قیمتی سامان کہیں کھو نہ جائے، کیونکہ وہ ایک معزز شخص مانا جاتا تھا، لہذا بنی اسرائیل نے تمام سونا چاندی اسے دے دیا۔ ناظرین، اس نے آگ کی ایک بھٹی جلائی اور اس تمام زیورات کو اس بھٹی میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سونا چاندی پگھلنے لگا اور اس بھٹی سے ایک گائے کے بچڑے کی شکل کی ایک مورتی نکلی۔ ناظرین، سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ پر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ مٹی اس بے جان بچڑے میں ڈالی تو وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ تو اپنے خدا کی تلاش میں طور پر گئے ہیں، جبکہ خود خدا ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے اس بچڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی خدا ہے۔ ناظرین، اس کی اس گمراہ کن تقریر سے بنی اسرائیل کو اس بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا۔ انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔
12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے سونے کے اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ ادھر کوہ طور پر مسلسل 40 دن روزہ اور عبادت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا کلام ملا، جو 10 مقدس تختیوں پر تحریر کیا گیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو اپنی قوم میں ماحول کو تبدیل شدہ پایا۔ ہر طرف کفر و شرک کی بو آ رہی تھی اور لوگ ایک بچڑے کی پوجا میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور آپ علیہ السلام پر جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور غصے میں کہا کہ میں نے تمہیں اس قوم کی ذمہ داری دی تھی، پھر یہ شرک کیسے ہو گیا؟ لوگ اس بچڑے کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، مجھ پر ملامت نہ کرو، اس قوم نے میری بات نہ مانی اور مجھے کمزور کر دیا۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی یہ اس عمل میں پڑ گئے اور مجھے جان سے مرنے کی دھمکی دی، لیکن میں ان ظالم لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام کا جلال کچھ کم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اپنے بھائی کی بخشش کی دعا فرمائی۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے اس شرکیہ عمل پر ملامت کرنے لگے۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تو نے اس قوم کو باطل معبود کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ تو سامری نے کہا کہ میرے نفس نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا اور یہ میری فریب کاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا کہ آپ 80 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے اور صالح آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ وہاں معافی طلب کرنے لگے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا یہ کلام سن کر یہ 80 آدمی کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 80 آدمی اپنی ضد پر قائم رہے کہ ہم کو اللہ کا دیدار کروائیں، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اپنے جلال کا اظہار کچھ اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ بھیجا جس نے ایک خوفناک چیخ ماری جس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ لوگ مر گئے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی دعا فرمائی تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اور اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بنی اسرائیل سے نکال دیا اور کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ اس سے رابطہ رکھے۔ ناظرین، بعض مفسرین نے لکھا کہ سامری کا جرم ثابت ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی اور اللہ رب العزت نے اسے ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ جب تک وہ زندہ رہا کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا اور اس طرح وہ ذلت کی موت مر گیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔